حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے، اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے۔ علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صفوری کہتے ہیں ایک دن حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا، تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو، تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہیں، آپ علی ہیں۔ لیکن نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی، تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو یہ ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے، تو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی کی غلامی کرے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے۔ تو امام غزالی بیعت ہو گئے، تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا۔ ہاں، اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی، نیند نہیں آتی۔ 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں۔ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دے، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، پہلے ہی فول ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو فرماتے پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا، تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ یاد ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے، امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا۔ حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا؟ یہ تو تجھے زمانے کے لیے انکار، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں، پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا۔ فٹافٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے۔ ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت، پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا، نہیں سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کرے تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھے نہیں ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا
मौला अली फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि कोई और आ जाए और जो मैं बात पूछना चाहता हूँ वो नबी पाक से पूछ ले, वो हुजूर से पूछ ले तो मेरा भी चलो मामला बन जाएगा। अब उनसे ज्यादा कोई बेतकल्लुफ तो नहीं था ना नबी पाक की बारगाह, झट पूछ सकते थे। 14 दिन कहते 14 दिन के बाद बंदा आया, वही सवाल पूछा जो मैंने पूछना था। तो कहते हुजूर जवाब उसे दे रहे थे और देख मेरी तरफ रहे थे, जवाब उसे दे रहे थे और तवज्जो हुजूर की मेरी जान। एक उनकी जिंदगी में अदब बढ़ा है। दूसरी बात यह कि गहरा इल्म है मौला अली का। हमारे यहाँ लोगों के पास इल्म होता है, इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े अच्छे उलमा हैं, लेकिन बाज जगह पे इल्म बड़ा सतही सा है, सतही सा। यानी सारी जिंदगी जिस बंदे ने इल्म पढ़ा है वो गहराई तक नहीं उतरा, यानी उस पर अमल नहीं कर सका। तो अगर मेरा इल्म मुझे नफा नहीं दे रहा तो मेरा इल्म किसी को क्या नफा देगा। हजरत अली का इल्म गहरा था, सियाना इल्म था, गहराई वाली बात करते थे, बड़ी सोच समझ के फैसला करते थे और बड़े जीरक थे, दाना आदमी थे हजरत मौला अली शेर खुदा। और आपका फहम व फिरासत निराला था। एक शख्स ने कहा जी मैंने तरस खा के एक औरत से शादी किया, वो बूढ़ी थी, तरस खा के निकाह किया। मैं जवान, वो बूढ़ी है, पर मैं करीब जाता हूं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। बड़ी जगह पे गया हूं पर मेरा मसला नहीं हल होता, हालांकि वो लवारस थी और शादी नहीं उसकी हो सकती। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे बीबी को मेरे पास लाओ, औरत को ला। और लाए तो आप फरमाया तेरा निकाह नहीं हुआ? कहने लगी नहीं। फरमाया सोच ले, चुप करके। फरमाया कोई गुनाह किया हो? खामोश हो गई। कहने लगी मैंने बड़ी, मेरा आगाज था जवानी का तो मैंने एक नाजायज बच्चा पैदा किया था, उसे फेंक दिया, आबादी में फेंका। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे ये तेरा वही बच्चा है। क्योंकि जो इसने कैफियत बताई हैं वो ये है कि इंसान, माँ बहन जो उसकी होती है ना, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला ने फितरी जज्बे रखे होते हैं। तो वो कोई हैवान हो तो बात अलग है, अगर इंसान हो तो वो मतलब इंसान माँ के सीने से लग भी जाए तो उससे शफकत का रंग तो नजर आता है, लेकिन उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो सकते नहीं। बेटी सीने से लग जाए तो वो वाले जज्बात उसमें आ। तो हजरत अली शेर खुदा का इल्म बड़ा बारीक। तो आप फरमाने लगे मियाँ वो जो तेरा इसके ऊपर तरस आया ना, उसकी भी वजह यह है कि तेरा इससे कोई अज़ल से रिश्ता है, लिहाजा तुम्हारा निकाह ही मुनक। इतना गहरा, सियाना और पेचीदा, यानी बातों की गहराई तक। आज हमारे बहुत सारे मेरी तरह के लोग तकरीर करते हैं तो वो अवामी नफ्सियात के मुताबिक बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो तकरीर रट के आए हैं वो तो हमने तो इल्म जाहिर करना है और नारा लगवाना बड़ा शौक है। जब तक वो मतलब लोगों में शौक ना पैदा हो, फिर बाद में गुफ्तगू होती है आज मैं जलसा लूट लिया है। तो मैं कहा करता हूँ कि जलसा लूटा नहीं जाता, जलसे में तो कुछ लुटाया जाता है, इल्म दिया जाता है, फहम दिया जाता है, शौक दिया जाता है। तो ये क्या मतलब बात हो? तो गहरा इल्म था। चौथी बात, इल्म भी था और तकवा भी था, परहेजगारी भी थी। जब आप खलीफा थे ना, अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन। आप, चलो सूबाई वजीर की बात नहीं करता, आप किसी ना हल्के से, जो वो हमारे पाकिस्तान में ओहदे बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसको कोई हल्का सा ना, चलो पुराना वर्कर है तो कोई दे देते हैं, उसको भी मिल जाए तो 15 को बोर्ड तो उसके भी कहीं नहीं गए मुबारकबाद के। अल्लाह से पूछे कि तेरा असल में काम क्या है, तो काम कोई भी नहीं होता उसका, बोर्ड लग जाते हैं। बड़ा क्या बात है जनाब, मौज बन। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे और कूफे के चौक में खड़े थे, कूफे के चौक में, और फरमा रहे थे कि भाई ये मेरी ज़िरा है, बड़ी कीमती है, ये कोई बंदा खरीद ले। किसी ने करीब जाके पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों बेच रहे हो? तो फरमाने लगे मेरी तामत पुरानी हो गई है, अब ना इतनी पुरानी हुई है कि इस पे पेवंद लगने की भी जगह कोई नहीं बची। अगर ये फटने के करीब न जाती तो मैं ज़िरा ना बेचता। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे अब्बा जी खजाने का सारा मुंह खोल के अल्लाह के बंदों में बांट के तो उस कमरे में 2 नफल पढ़ के कहते थे या अल्लाह गवाह हो जाओ, मैंने कौम की अमानत कौम पे खर्च कर दी है। ये परहेजगारी, ये तकवा, ये ज़ौक़ हज़रत मौला कायनात शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे यहाँ ना हमने बांट दी है चीज़ें, यानी कोई बंदा ज़रा हज़रत अली के नारे लगाने लग जाए तो लोगों को शक पड़ जाता है। तो एक बंदा मेरे काम में कहने लगा 2-3 दिन से यहाँ अली अली हो रही है कान में। अब बड़ी जल्दी हमारे थर्मामीटर वाले लोग भी बड़े तैयार बैठे रहते हैं। कहने लगा 2-3 दिन हो गए यहाँ अली अली हो रही है। मैं क्या दुआ कर हुंदी रवे।
تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کہ تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں, تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ. اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے, اور قیامت تک جس سے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. یہ ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے. باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ اور جی. میں نے اس سے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں, پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا, میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت, جنون. اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے, تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو, شاید وہ جس ذریعے سے. اور آپ میری گفتگو سن لیں, شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا. یہ بات میاں پکی ہے, اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے, پھر امام حسین سے, پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. وہ خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کر دے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب, آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو, پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سیدہ عائشہ؟ آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابوبکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابوبکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتا. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کر دے رہے. تینوں گل دل چھڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے ہیں, اس لیول. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے. ماتے تھے یہ ماں ہے مومنوں کی, یہ ماں ہے مومنوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. ایک اچھی باتیں چھوڑ دے, عشق کرے تو کھول کے کرے, ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی, حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو, حضرت عثمان کی بھی لکھو, اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمتیں, شانیں, فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو, پھٹا پرانا لباس ہو, اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے, اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے, جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی,
جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں. آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے. یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں. حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن. 3 قسم کے اعمال نامے. مجرم جو ہوں گے، جرم کر کے آئیں گے، ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی. فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نہ جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے. میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دی، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائے، قائل کرے. نماز ذوق سے پڑھے، نماز شوق سے پڑھے، نماز توجہ سے پڑھے، اسے کبھی ہلکا نہ جانے. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اس کو میرا باپ بنایا ہے، اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے. مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے حساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں حساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہے، دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جی. میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے جی. آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا رکھا، میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں. آپ ماحول کا خیال کریں، حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا، اس پر آپ کو غور کرنا.
اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے، ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو، گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں، لچا مچا کے مسئلے چل رہے ہیں، اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں، تو بخاری شریف سنیں نا آپ، مسلم شریف سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو، یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی ہو، جائز نہیں۔ اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو۔ یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے، میں نے کہا جی نہیں جا سکتی، حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے، جی نہیں جا سکتی، لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں، وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے، وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے۔